رحمتا، یہ وہ نور ہوتا ہے جو ایک مومن کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے، جو کچھ عام لوگوں کو نظر نہیں آتا اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دیتا ہے تقوی کی بدولت۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پہ بیان کے لیے ہر مہینے تشریف لے جاتے تھے۔ بستی تھی، دیہات تھا، تو اس بستی میں سنی لوگ تھوڑے تھے، غیر سنی لوگ زیادہ تھے۔ تو جب حضرت بیان فرماتے تھے تو سنی لوگ تو بڑے خوش ہوتے تھے، وہ جو غیر سنی لوگ تھے ان میں سے بھی کوئی آ جاتا تھا بیان سننے کے لیے تو وہ بھی بڑے متاثر ہو جاتے تھے۔ حضرت کے پاس اخلاص بھی تھا، علم بھی تھا، تو ظاہری بات ہے کہ لوگ متاثر ہوتے تھے۔ جو غیر سنی لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اس طرح اگر یہ مولوی ہمارے پاس آتا رہا تو ہمارا تو سارا کے سارا گاؤں سنی بن جائے گا، کسی طریقے سے اس مولوی کا راستہ روکنا چاہیے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم ایک منصوبہ بناتے ہیں تاکہ یہ مولوی بیان نہ کر سکے۔ منصوبہ یہ بنایا کہ ان کے جو مولوی تھے یا مذہبی پیشوا تھے انہوں نے 10 بندے تیار کر لیے اور ایک ایک بندے کو ایک سوال یاد کرایا کہ جب مولوی صاحب آتے ہیں بیان کے لیے تو بیان شروع کرتے ہی آپ نے ایک سوال کرنا ہے، جب وہ اس سوال کا جواب دیں گے تو اگلا بندہ اگلا سوال کرے گا، اگلا بندہ اگلا سوال کرے گا۔ 10 سوالات کے جوابات جب وہ دے گا تو اتنا ہی وقت ہوتا ہے، بیان کیے بغیر واپس چلا جائے گا۔ پروگرام ان کا یہ تھا۔ حضرت جب تشریف لائے اور ممبر پہ بیٹھ گئے، مجمع پہ نظر دوڑائی، پھر فرمایا کہ میاں آج میرا بیان کرنے کا ارادہ نہیں ہے، کچھ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے سوالات کے جوابات دے دوں۔ پھر خود فرمایا کہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو اور اس سوال کا جواب یہ ہے، اور کسی کے ذہن میں یہ سوال ہوگا اس سوال کا جواب یہ ہے، اور کسی کے ذہن میں یہ سوال ہوگا اور اس سوال کا جواب یہ ہے۔ 10 کے 10 سوالات کے جوابات دے دیے۔ وہ لوگ حیران ہو گئے اور پھر وہ جو 10 بندے تھے وہ زیادہ متاثر ہو گئے، تو ان کے جو مولوی تھے وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو کام خراب ہو گیا، یہ طریقہ تو ہمارا ناکام ہو گیا۔ اگلی مرتبہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کا اور ان کو شرمندہ کرنے کا ایک منصوبہ بنایا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، بیان کے بعد ان کے 2 بندے آئے اور کہنے لگے کہ حضرت ہمارے ہاں فوت ہوئی ہے، جنازہ آپ پڑھا لیتے، ہماری میت کی مغفرت ہو جاتی، حضرت ہم آپ کے عقیدت مند ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ میاں تمہارا مذہب اور ہے، میرا مذہب اور ہے، میں تمہاری مردوں کا جنازہ پڑھاؤں یہ اچھا نہیں ہے، آپ کے لیے اس میں کوئی خیر بھلائی نہیں ہے، آپ لوگ اپنے کسی مولوی سے جنازہ پڑھوائیں۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت ہمارا مولوی ہے بھی نہیں، کہیں گیا ہوا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہی جنازہ پڑھائیں اور ہم آپ کی عقیدت مند ہیں۔ حضرت نے پھر فرمایا کہ سوچ لیں میں آپ لوگوں کی مردے کا جنازہ پڑھاؤں گا، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، لیکن وہ لوگ نہیں مان رہے تھے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، ان لوگوں نے کیا تھا کہ ایک زندہ بندے کو کفن پہنا کے چرپائی پہ لٹایا ہوا تھا کہ ہم یہ جنازہ بنا کے اس سامنے رکھ لیں گے، جب یہ پہلی دوسری تکبیر کریں گے تو اس وقت تک بندہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا، جب بیٹھ جائے گا تو لوگ اس پر ہنسیں گے کہ یہ کیسے اللہ والا ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں چلا اور زندہ بندے کا جنازہ پڑھا رہا تھا۔ شرمندہ کرنا مقصود تھا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور پھر فرمایا چلو جب تم نہیں مانتے جنازہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی تکبیر کی، دوسری تکبیر کی، تیسری تکبیر کی، جنازہ مکمل ہو گیا اور وہ بندہ اٹھا نہیں۔ جنازہ مکمل ہونے کے بعد ایک بندہ آیا اور اس کو ہلایا کہ خدا کے بندے اٹھتے کیوں نہیں ہو، جنازہ تو مکمل ہو گیا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ روانہ ہو گئے اور پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا جس کا جنازہ مولوی قاسم پڑھاتا ہے وہ قیامت سے پہلے نہیں اٹھ سکتا۔ باقی وہ بندہ فوت ہو چکا، مر چکا تھا۔ یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ نور عطا کرتا ہے تقوی کی بدولت کہ جس کے ذریعے وہ کچھ بندے کو